ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا، تو یہ کہ کیا انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ بولو، انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ تم سانپ کو دبر کے نیچے چھپانا چاہ رہے ہو۔ یہ بتاؤ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ تمہاری زبان ایک نہیں ہے بیٹے، انبیاء کو موت آئی یا نہیں آئی؟ جس کو موت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو موت جس کے ساتھ قائم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت کہتے ہیں۔ تو 1 منٹ کے لیے تو نبی کو موت آئی نا۔ اب ہمارا اور آپ کا جھگڑا اس میں ہے، سمجھے بھائی جان؟ ہمارا جھگڑا اور آپ پنجبیریوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ان کو کافر بھی آپ قرار دیتے، قرار دو، آپ کی مرضی ہے، جتنا جوتے برداشت کر سکو۔ میں کسی پنجبیری کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن مولانا پنجبیری کو خدا کی قسم میں خود گالیاں دیتا تھا، ہم لعنتیں بھیجتے تھے، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد اپنی عاقبت تباہ نہ کرو۔ یہ اس لیے مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کا تھوڑا سا علم دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ جس کو موت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوائے شیخ قاسم العلوم والخیرات حضرت اقدس محمد قاسم نانوتوی، ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کو موت بھی نہیں آئی ہے، صرف سکتہ ہوا ہے، انقباض ہوا ہے۔ آب حیات اس کی پوری کتاب ہے، لیکن یہ حضرت کا تفرد ہے۔ باقی تمام علماء دیوبند، دو شافعی ہوں، مالکی ہو، حنبلی ہوں، بریلوی ہوں، سب ہوں، کہ حضرت اقدس کو موت آئی۔ اور جس کو موت آتی ہے، نوح علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، سب کو جس کو موت آتی ہے، جس کے ساتھ موت لگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میت کہنا توہین ہے، تو 1 منٹ کے تحقیر اور اہانت کرنے والے سب ہیں۔ یہ مسئلہ آ گیا کہ قبر میں رکھا حضرت کو، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے یہ جھگڑا نہیں، لیکن میت کہنے سے اگر توہین ہوتی ہے نا، تو یہ تو توہین اللہ نے کی، اور اس توہین کا تو سب اقرار کر رہے ہیں کہ موت تو آئی نا۔ اب جھگڑا ہے کہ آپ کہہ رہے کہ ہم عزت کر رہے ہیں، کہ کہہ رہے کہ وہ زندہ ہے قبر میں، یہ عزت، اور جو اس دنیا والی حیات کو نہیں مانتے وہ توہین کرتے، توہین کافر ہے، لہذا یہ کافر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ بولو۔ تو 1 منٹ کے مماتی تو آپ ہیں نا، اس لیے سوچ سمجھ کر کے قدم رکھا کرو۔ یہ مسائل اس قسم کے نہیں ہے کہ جس میں کسی کو تذلیل اور تفسیق کی جائے، اس کا جا کر کے اپنے استاد جی سے جواب لے کر کے آ جانا، کسی سے بھی، وہ ماں کا لال پیدا بھی نہیں ہوا قیامت تک کے جو جواب دے دے۔ سمجھتا ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے حیات ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اعلیٰ علیین میں مانتے ہیں، اور ادھر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو حیات دنوی نہیں مانتے، تعلق روح کو مانتے ہیں، حیات دنوی نہیں مانتے۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن میت کا اطلاق اگر کسی نے کر دیا تو اس کی ماں کو تم لوگ گالی دے کر کے، تو اپنا سوچو، اب اس کی اصلاح کرو کہ 1 منٹ کے مماتی تو آپ ہیں نا۔ لفظ میت کا اگر اطلاق کرنا توہین ہے، یہ بتاؤ، یہ انگلی ہے نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، کتنے نمبر ہو گئے؟ 1 2 3، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہاتھ ہے نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ ہے نہیں ہے، یہاں تک ہے نہیں ہے، تو کو پنجبیروں میں تو پورا کا پورا گیا، لیکن آپ میں بھی تو تھوڑا سا گیا ہے نا۔ پنجبیروں میں تو پورا کا پورا گھسا ہے۔ اس 1 منٹ کے اندر، اس 1 منٹ کے اندر آپ بھی تو میت کہتے ہیں نا۔ اور 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے خدا کی قسم، اگر یہ موت توہین ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ اور موت کو توہین کوئی نہیں کہتا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو یہ ہے کہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ سمجھے؟ پھر اگلے والا مسئلہ سمجھو۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت اقدس کی روح نکل گئی، نکلنے کے بعد 3 دن اس پر رہے، کس پر؟ چارپائی پر رہے۔ 3 دن کے بعد آپ کو دفن کیا گیا۔
اس 3 دن میں آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ چارپائی پر جو آرام فرما رہے ہیں ماذا رأیک فیہ حل هو حی ام میت، کیا کہو گے؟ بیٹا تم بول بھی نہیں سکو گے، خیال کر لینا جہاں بھی یہ 2 شکیں، تیسری شک تو ہے ہی نہیں، جس پر بھی قدم رکھو گے فوراً غرق ہو جاؤ گے۔ یہ چارپائی پہ جو رکھا ہوا 2 دن 3 دن تک حل هو حی ام میت، اس لیے اللہ کے لیے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گیا جب یہ مسئلہ چھڑ گیا تو الفرقان میں 30-35 سال پہلے اس نے مضمون لکھا، فرمایا اللہ کی قسم دونوں علماء اگر ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جائیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن پاکستان ہے دارالجھگڑا۔ مولانا محمد منظور نعمانی نے فرمایا جھگڑا نہیں ہے لیکن فریقین ضدی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ مجھے تدریس نہیں آتی تو میں نے تو صرف حیات و ممات کا مسئلہ رٹا لگایا، یا میں نے تقلید شخصی کا رٹا لگایا، میں نے قرات خلف الامام کا، میرے مسئلے 3 ہیں۔ اگر میں اس میں صلح کروں، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ جاؤں، کسی سے بات کروں تو پھر اس کے بعد میں کھاؤں کہاں سے؟ میں تو مناظر اسلام اسی پر تو ہوں نا کہ میں نے 3 مسئلے رٹا لگائے۔ مجھے تدریس نہیں آتی، میں دنیا کا نالائق آدمی ہوں، سمجھے؟ یہ آپ کے جو مناظرین ہیں یہ اغبل اغبیاء، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض کی، سمجھے؟ وہ ناکام قسم کے کہ وہ ایک اللہ آپ کا بھلا کر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مولانا عبدالعزیز پٹھان نے ثناء اللہ عمر تسری رحمۃ اللہ علیہ نے جب چھیڑا علامہ انور شاہ کشمیری سے مناظرہ کے لیے تو حضرت مولانا عبدالعزیز نے کہا اللہ کے بندے، شاہ صاحب تو اتنا بڑا شعر ہے، ثناء اللہ سے تو مناظرہ کر رہا ہے، تو جیتے گا تب بھی ہار گیا تب بھی ہار گیا۔ فرمایا کہ بھئی تو عالم ہے؟ کہا عالم ہوں۔ کہا کہ بس ٹھیک ہے، شاہ صاحب کو چھوڑو، کہیں سے کوئی قرآن مجید کا 1 صفحہ ترکیب کرو یا میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو مجھ سے پوچھ لے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ کوكب نورانی